الناس والہدایہ، لوگ اور ہدایت. ثم بین ان سبیل اہل هذه الہدایة مغایر لسبیل اہل الغضب واہل الضلال، فانقسم الخلق اذن الى ثلاثة اقسام بالنسبة الى هذه الہدایہ: منعم علیہ بحصولها له واستمرارها وحظه من النعمة بحسب حظه من تفاصیلها واقسامها، وضال لم يعط هذه الہدایہ ولم يوفق لها، ومغضوب علیہم عرفها ولم يوفق للعمل بموجبها. فالاول المنعم علیہ قائم بالہدى ودین الحق علما وعملا، والضال عکسہ منسلخ عنہ علما وعملا، والمغضوب علیہ عارف به علما منسلخ به عملا، واللہ الموفق للصواب. لوگ اور ہدایت. پھر اللہ نے واضح کیا کہ ان ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ اہل غضب اور گمراہوں کے راستوں سے جدا ہے، تو اس ہدایت کی نسبت سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا. انعام یافتہ، اس ہدایت کے حاصل ہونے اور اس پر قائم رہنے کی وجہ سے ان پر انعام کیا گیا ہے، اور نعمت میں سے اس کا حصہ اسی حساب سے ہوگا جتنا ان کا اس ہدایت کی تفاصیل اور اس کی اقسام میں سے حصہ ہوگا. گمراہ، ان کو نہ یہ ہدایت دی گئی اور نہ ہی ان کو اس کی توفیق دی گئی. جن پر غضب کیا گیا، انہوں نے اس ہدایت کو پہچان لیا لیکن اس کو اس ہدایت کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق نہیں دی گئی. تو پہلے وہ ہیں جن پر انعام کیا گیا، جو علمی اور عملی طور پر دین حق پر ہدایت کے ساتھ قائم ہیں. گمراہ لوگ، یہ ان کے برعکس ہیں جو علمی اور عملی طور پر اس سے نکل چکے ہیں. جن پر غضب کیا گیا، وہ علمی اعتبار سے تو جانتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے اس سے نکل چکے ہیں، اور اللہ ہی درست بات کی توفیق دینے والا ہے. ثم بین ان سبیل اہل هذه الہدایة مغایر، پھر بیان کیا کہ اس ہدایت والوں کا راستہ جدا ہے، الگ ہے. لسبیل اہل الغضب و اہل الضلال، مغضوب علیہم اور ضالین سے، غضب والوں سے اور بھٹکے ہوئے لوگوں سے. فانقسم الخلق اذن الى 3 اقسام، تو مخلوق 3 قسموں میں بٹ گئی. اقسام بالنسبت الى هذه الہدایہ، یعنی اس ہدایت کی نسبت سے 3 قسموں میں آ گئی. بالنسبت الى هذه الہدایہ، نمبر 1 منعم علیہ، انعام یافتہ لوگ، بحصولها له واستمرارها، جنہیں یہ ہدایت حاصل ہوئی اور اس پر قائم رہے. وحظه من النعمت بحسب حظه من تفاصیلها واقسامها، اور نعمت میں سے اس کا حصہ اسی حساب سے ہوگا. وحظه من النعمہ، اس کا حصہ نعمت میں سے، بحسب حظه، اس حصے کے مطابق ہوگا، من تفاصیلها واقسامها، اس ہدایت کی تفاصیل اور اس کی اقسام کے مطابق. وضال، اور بھٹکا ہوا انسان، لم یؤت هذه الہدایہ، اس کو تو یہ ہدایت ملی ہی نہیں. ولم یوفق لها، اور توفیق بھی نہیں ملی. ومغضوب علیہم عرفها، مغضوب علیہ وہ ہے جس نے ہدایت کو پہچان لیا. ولم یوفق للعمل، تو اس کو توفیق نہ دی گئی عمل کی، بموجبها، اس کے تقاضوں کے مطابق. فالاول، تو پہلا، المنعم علیہ، وہ جس پر انعام ہوا، وہ کون ہے؟ قائم بالہدی، جو ہدایت پر قائم ہے. ودین الحق، اور دین حق پر قائم ہے، علما وعملا، علم اور عمل کے اعتبار سے. والضال عکسہ، اور ضال اس کے اپوزٹ ہے منعم علیہ کی. منسلخ عنہ علما وعملا، اس سے علم اور عمل نکل چکے ہیں. والمغضوب علیہم، اور مغضوب علیہ جو ہے، عارف به علما، اس کو علم کے حساب سے تو جانتا ہے، منسلخ به عملا، عملی اعتبار سے اس سے نکل چکا ہے. واللہ الموفق للصواب، اور اللہ ہی درست بات کی توفیق دیتا ہے. تو لوگوں کی یہاں پر 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو ہدایت پر قائم ہے، ان کا راستہ بالکل الگ ہے. کن کے راستے سے؟ مغضوب علیہم اور ضالین کے. یہ بالکل جدا راستہ ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے، ہم
اس راستے پہ ڈر کے مارے نہیں چلتے کہ کوئی اور نہیں چل رہا اس پہ. سمجھ گئے؟ ساری دنیا تو ادھر جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں ادھر چلو، ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً تو ہم کہتے ہیں چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. ہماری عموماً سوچیں، خیال، طور طریقے سارے لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. پیئر پریشر اس کو کہتے ہیں. لیکن ہدایت پہ چلنے والا تو کسی پیئر پریشر کا شکار نہیں ہوتا، اس کا تو راستہ ہی الگ ہے. ثم بین ان سبیل اہل هذه الہدایت مغایر، غیر ہے، غیر سے مغایر، غیر ہے، اجنبی ہے، جدا ہے. لسبیل اہل الغضب واہل الضلال، اہل الغضب اور اہل الضلال سے بالکل الگ راستہ ہے. تو مخلوق 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی اس ہدایت کی وجہ سے. منعم علیہ، ضال اور مغضوب. منعم علیہ کون ہے؟ جس کو ہدایت مل گئی اور وہ اس پہ قائم بھی ہے، اور اس کا اس ہدایت میں سے اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ اس کی ڈیٹیلز کو جانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہے. کوئی ہدایت کے اونچے درجے پر ہے اور کوئی ابتدائی درجے پر. جیسے ایک ہائی وے پہ جا رہے ہیں نا سب، تو کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درمیان میں اور کچھ پیچھے. کچھ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے. دال کون ہے؟ جن کو یہ ہدایت ملی ہی نہیں، علم ہی نہیں، عمل ہی نہیں، توفیق ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کچھ، بالکل اندھے بہرے ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں. کچھ خبر نہیں کسی چیز کی، نہ اللہ کی معرفت، نہ رسول کی پہچان، نہ کوئی آخرت کا پتہ، نہ کچھ. اندھیروں میں اندھیروں میں اندھیروں میں، پتہ ہی نہیں جب رستے کا جانا کدھر ہے تو کہاں جائیں گے. اور مغضوب علیہم، پتہ تو چل گیا لیکن چلنے کی توفیق نہیں. اور مجھے اس پہ اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم نے نماز کے بارے میں اتنی باتیں پڑھ لی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق بھی عطا کر دے. اور اس کے علاوہ بھی دین کی جو جو باتیں، اخلاق کی جو جو باتیں ہمیں پتہ چلتی جاتی ہیں وہ ہم کرنے والے بھی بنے. تو پہلا گروہ منعم علیہ ہے، قائم بالہدی و دین الحق علما وعملا، اور ضال اس کے برعکس، منسلخ عنہ علما وعملا. اور مغضوب علیہ درمیان میں، علم تو ہے مگر عمل چھن چکا ہے، اور اللہ ہی سیدھے رستے کی توفیق دیتا ہے اور صحیح بات کی سمجھ دیتا ہے. اس اعتبار سے میں سوچ رہی تھی ہدایت ہماری اتنی ضرورت ہے، اللہ نے پتہ نہیں کیسے توفیق دے دی کہ الہدا کا نام الہدا رکھ دیا. کیونکہ اصل تڑپ یہی تھی کہ اللہ صحیح رستہ دکھا دے. تو یہ بھی الہدا بھی ہماری زندگی میں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ اریگیشن ہوتی رہے، دل کی دنیا آباد رہے. کیونکہ اکیلا انسان پھر جذب ہو جاتا ہے ادھر ادھر، سوسائٹی اس کو سک کر لیتی ہے اپنے اندر. اور جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. عمل کی توفیق نہیں ملی، ان کا نیت ارادہ نہیں ہوگا نا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا بہت دفعہ، وسائل بھی ہیں، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، نیت ہی نہیں ہے کرنے کی کچھ. جیسے یہود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کو تھی کہ نہیں تھی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نشانیاں پہچان کے، سب کچھ جان کے، حسد کی بنا پہ یا کسی اور وجہ سے مانے نہیں. تو مینٹل بلاک ہوتا ہے نا بعض اوقات. ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کے حکم میں سے، لیکن ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ ان کی بات تو بہت بڑی بات ہے. ہم اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مثال ڈھونڈ کے رکھ سکتے ہیں کہ بہت دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک چیز دین میں ہے لیکن ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. کبھی اپنے جذبات کی وجہ سے، کبھی خواہشات کی وجہ سے، کبھی کوئی دنیاوی نقصانات کی وجہ سے، کہ اگر میں یہ کرنے لگ جاؤں گا تو لوگ کیا باتیں کریں گے، فلاں فلاں، کئی قسم کے خوف ہوتے ہیں. ہم کہاں ایکسپٹ کرتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر کو نہیں ایکسپٹ کرتے بعض اوقات، کہیں کرنا نہ پڑ جائے، کیونکہ کرنا نہیں ہم نے، انہوں نے ارادہ نہیں کیا ہو نا کرنے کا. جس دن انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. مثلا زندگی میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی کچھ. اب صحابیات، میں اتنی حیران ہوتی ہوں، حضرت ام سلیم پہ بچہ فوت ہوا ہے اور وہ اٹھ کے نماز پڑھ رہی اور وہ اپنے شوہر کو کھانا دے رہی ہیں اور ان کے ساتھ رات بسر کر رہی ہیں اور کوئی فس نہیں کریٹ کی. کیا ایمان تھا، کیا حوصلہ تھا، کیا تھی وہ چیز. ہمارے پاس ذرا ایک پریشان کن خبر آتی ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، ادھر رونا روتے ہیں، ادھر رونا روتے ہیں. ایکسپٹ نہیں کرتے نا تقدیر کو. کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہے. ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے یہ بھی بتائیے مجھے.
جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے نا، جتنا اچھا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ، اس کا ٹیسٹ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب ہمیں پتا ہے، لیکن بعض اوقات اس پر ثابت قدمی نہیں ہوتی، اور کبھی تقدیر پر کوشچن کرتے رہتے ہیں، کبھی اور آخرت کے بارے میں یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اللہ کے علم کے بارے میں کہ ایک وقت میں اللہ سب کی باتیں کیسے سن سکتا ہے. تم نے اللہ کو کوئی انسان کی طرح سمجھ رکھا ہے. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں. استاذہ جی، یہ جب ہم یہ دال اور المغضوب کو ڈسکس کر رہے ہیں، I'm trying to evaluate کہ کہاں کہاں ہم کیا کرتے ہیں، تو ایمان ہوتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، کچھ حصہ ہمارے اندر ان دونوں کا بھی ہوتا ہے کہ یعنی ایٹ دا سیم ٹائم ہم دال بھی ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیزوں میں ہم مغضوب علیہ والا بھی حصہ ہوتا ہے. Traces ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ایگزیکٹلی، کیونکہ کچھ چیزیں یہ جو منسلخ انہوں نے کہا نا کہ یعنی انسلاخ تو وہ تھا نا کہ پوری طرح نکل گئے نا، تو یعنی ایک طرح سے فلیش تو تھا، لائٹ تو تھی، لیکن خود چھوڑ کے نکل گئے. ہم نے قرآن میں جب یہ لفظ پڑھا تو اس حساب سے پڑھا، تو میں اس لحاظ سے کر رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی اس کے پورشنز ہوتے ہیں کہ وی کین آل بی ٹو اے سرٹن ڈگری وائل بینگ بلیورز. دعا کرتے ہیں نا، صرف یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایگزٹ وہاں نہ لے لیں، کیونکہ ہم عام طور پہ یہ سوچتے تھے کہ جیسے ایمان ہے تو ہم نفاق سے تو پناہ مانگتے رہتے تھے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ دال اور مغضوب علیہم والا سلسلہ بالکل الگ ہے. لیکن پارٹ آف آر ایکشن از پارٹ آف دس ایز ویل، کیونکہ علم اور عمل کے اعتبار سے کچھ چیزیں اتنی، جیسے وہی بات کہ کامنلی رائج ہیں، کہ اس کو ابھی کل ایک جگہ شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا، اور جیسی شادیاں ہوتی ہیں یہاں کی، اور گھر آ کے جب میں کسی سے ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ چیز اس طرح ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری جب فیملیز میں ہو تو ایسے نہ ہو، کہ اچھا ایسے کیسے ہوگا نا، صرف ہمارا ڈیسیژن تو نہیں ہے، کو سامنے والے مانیں گے تو ایسے ہوگا. تو میں نے کہا کہ اگر ہم یہ ایبسلیوٹ کلیئرٹی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، ہم نے ایسے نہیں کرنا، تو ایسا ہی ہوگا. لیکن وہی بات کہ اتنا وہ نارم بن چکا ہے نا کہ ارادہ بھی نہیں کرتے. جی ارادہ نہیں کر، ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب کہ یہ دال والا جو حصہ ہے وہ بھی ہمارے اندر ہے، اور مغضوب علیہ والا بھی، کیونکہ کچھ چیزیں ہم عارف ہوتے ہیں، جانتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، قدم و قدم جس سوراخ میں گھسے ادھر تم بھی گھس جاؤ گے. تو وہ ٹریسز والی بات ہو جاتی. بس دال والی بات پہ اتنی زیادہ افسوس ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ کینیڈا میں آتے ہیں نا، آتے ہی ہر خاتون کو پتا ہے کہ اس کو انگریزی کی کلاس جا کے اٹینڈ کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے کورسز انہوں نے امیگرینٹس کے لیے رکھے ہوئے. تو اب یہاں پہ دال علم نہیں ہے، اور پھر کوشش بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں کرتے کہ کہاں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے، اور پھر عمل میں لانے کی تو بات بعد میں ہے. اور دوسری یہ الہدا سے جڑنے کی بات آپ نے کی استاذہ، یہ اس لیے بھی اور امپورٹنٹ کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ اس راستے پہ کیوں نہیں چلتے، کہ عام لوگ نہیں چل رہے، لوگ ادھر نہیں چل رہے، تو پھر ہمیں چلنا مشکل ہے. تو الحمدللہ جب آپ ایسی جگہ سے جڑے ہوتے ہیں تو پھر چلنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ان سب کی کمپنی میں ہیں. اس طرح سے مین ہرڈل یہی ہے کہ عام لوگوں سے ہٹ کے راستہ ہے، تو اس لیے چلنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر جب سب کا وہی راستہ ہے تو الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے چلنا. تو پہلی قسم ہے انعام یافتہ کی، دوسری ہے گمراہ لوگوں کی جو اللہ کی ہدایت اور اس کی توفیق سے دور ہیں، اور تیسری ہے جاننے کے باوجود نہ ماننے والے، ایمان نہ لانے والے، اور مغضوب علیہم. پھر اس کے بعد آمین کہتے ہیں. تو مشروعیت التأمین، فشرع له التأمین عند هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله وتابعا عليه وتحقيقا له، ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. آمین کہنے کی مشروعیت، اور اس کے لیے اس دعا کے بعد اس دعا کی قبولیت اور اس دعا کے حاصل ہونے کی امید کرتے ہوئے اس پر بطور مہر اور اس کو ثابت کرتے ہوئے آمین کہنا مشروع کیا گیا ہے. اسی وجہ سے یہود نے جب مسلمانوں کو اپنی نمازوں میں آمین بالجہر کہتے ہوئے سنا تو ان کا ان سے حسد بہت زیادہ ہو گیا. فشرع لہ، تو مشروع کیا گیا یعنی مقرر کیا گیا، لہو اس کے لیے، التأمین آمین کہنا، عند ھذا الدعاء اس دعا کے وقت، تفاؤلا امید رکھتے ہوئے، بإجابتہ وحصولہ اس کی قبولیت اور اس کے حاصل ہونے کی، وتابعا علیہ اور اس دعا پر مہر لگاتے ہوئے، وتحقیقا لہ اور اس کو حق سمجھتے ہوئے، ولہذا اشتد حسد الیہود اسی لیے یہود کا حسد بڑھ گیا، للمسلمین مسلمانوں پر،
علیہ اس آمین پر، حین سمعوہم جب انہوں نے سنا، یجہرون بہ فی صلاتہم کہ یہ تو اپنی نمازوں میں اونچا سا آمین کہتے ہیں کہ مہر لگ جائے گی ان کی دعا پر. تو آمین کہنے کا حکم بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر فرشتے بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں. فرشتے آسمان پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح آمین پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یعنی دعا قبول کرتے ہیں. فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین پڑھتے تھے. صحابہ بھی جہری نمازوں میں اونچی آمین کہتے تھے. عطا کہتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے کہ اللہ قبول کر لے. صحابہ اور تابعین وغیرہ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. جمعے کے دن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کس طرح پورا ہال ایک گونج اٹھتا ہے، آمین کی گونج ہوتی ہے. مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے.